السلام علیکم. پروگرام مذاکرہ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. تو سوالوں کے جواب ہم دے رہے تھے. تو محمد علی صاحب نے جو سوال کیا کہ وہ نماز عشاء پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں, باجماعت نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک بچہ جو ہے وہ بہت زور سے رو رہا تھا اور اس کی آواز سپیکر کی وجہ سے پوری مسجد میں گونج رہی تھی. تو مولانا صاحب نے نماز باجماعت پڑھائی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ احتیاطاً نماز پڑھوں گا اور آپ بھی چاہیں تو پڑھ لیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے جو باجماعت نماز پڑھی ہے کیا ہماری ہو گئی ہے یا ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ تو اس کو قبلہ سے پوچھتے ہیں. جی فرمائیں آپ. میرا خیال ہے جو انہوں نے بات بیان کی ہے اس حساب سے نماز تو ہو گئی ہے, یعنی اس میں کوئی ظاہراً فقہی طور پہ کوئی خلل واقع نہیں ہوا. جی شاید مولانا نے یہ سمجھا ہو کہ بھی میری نماز اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کے توجہ سے مجھے پڑھنی چاہیے تھی, توجہ ان کی ڈائیورٹ ہو گئی. تو یہی وجہ ہے انہوں نے کوئی مطلب ہے واجب نہیں قرار دیا یا نہ ہی انہوں نے کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھی پڑھنا ضروری ہے. تو ظاہراً شاید جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی, پھر اس کے بعد مثلاً عصر کی پڑھی. تو پہلی نماز جو ہے وہ روٹین میں تھی, مطلب جیسے پڑھتے تھے. تو اگلی نماز جو ہے وہ حضرت نے جلدی جو ہے وہ اس کی اقامت, یعنی پہلی نماز میں جتنا وقت لگا اگلی نماز میں تھوڑا سا اس سے کم وقت لگا. تو بچہ بھی پوچھا تو یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا تھا. تو وہ اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ میں نے چاہا کہ بچہ جو ہے نا ماں اس کو جلدی اس کو وہ کرے. تو یہ بہرحال ایک چیز ہے. ظاہراً جو سمجھ میں آ رہی ہے نماز ٹھیک ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مولانا نے شاید اس کو وہ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی تو وہ اپنی نماز ہی کو دوبارہ تکرار کر لیتے ہیں. جی لیکن یہ ہے کہ فقہی طور پہ نماز ہو گئی ہے اس کا مسئلہ ہے. جی محمد علی صاحب مسئلہ قبلہ نے بتا دیا آپ کو. تو چونکہ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے جو امام جماعت ہو کہ اس کو نمازیوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر اس میں بوڑھے ہوں یا اسی طرح خواتین ہیں تو یہ بھی جو مسئلہ آیا کہ بھئی رسول پاک نے نماز جو ہے وہ پہلی نماز کی نسبت اگلی نماز جو ہے اس میں کم وقت لیا, جلدی سے پڑھائی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی وہ خاتون جو باجماعت نماز پڑھ رہی ہے ساتھ اس کا بچہ گریہ کر رہا ہے. تو اگر یہ حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو, درست ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں امام جو ہے اس کو ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ ایک اپنی جگہ پہ علیحدہ مسئلہ ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو اگر تو اس میں سپیکر کی آواز جو گریہ بچہ کر رہا ہے اس کے رونے کی آواز اس طرح سے حاوی ہو گئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, اور امام کی نہ اللہ اکبر کو سمجھ آ رہی ہے, نہ رکوع میں جانے کے لیے, نہ سجدے سے اٹھنے کی آواز, تو اس صورت میں تو چلیں پڑھ لیں احتیاطاً. یا یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے توجہ اتنی ہٹ گئی کہ کوئی رکن جو ہے وہ مس ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہو گئی کوئی واجب چھوٹ گیا ہے, تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے وَإِلَّا نماز آپ کی ٹھیک ہے باجماعت جو آپ نے پڑھی ہے. اچھا جی, اگلا سوال جو دوبارہ انہوں نے کیا تھا وہ محمد علی صاحب نے کہ یہ جو شیطان جو ہوتا ہے جکڑ دیا جاتا ہے, تو چونکہ باقی مہینوں میں رمضان سے پہلے مہینوں میں اکثر لوگ جو ہیں شیطان کا اعلی کاری بنے ہوتے ہیں, تو شیطان نے اتنی ان کی بیٹری چارج کر دی ہوتی ہے کہ وہ اگر اس مہینے میں اس پر خود اس شیطان کو جکڑ بھی دیا جائے تو اس کی وجہ سے جو عادتیں بنا گیا ہے وہ انسانوں کی, ان کی عادتیں خراب کر گیا ہے, ان کی بیٹری چارج ہوئی ہیں اور وہ ان شیطانی کاموں سے اس مہینے میں بھی اپنا ہاتھ روکنے کے تیار نہیں ہیں. اگر مزید شیطانی ان پر وہ نہ بھی ہو شیطانی وسوسے, تو بہرحال جو پرانے تعلیمات اور وسوسے ہوتے ہیں بیٹری چارج ہوتی ہیں, تو اس کو دور کرنے کے لیے یعنی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہمیں اپنی بیٹریاں چارج کرنی چاہیے تاکہ وہ آئندہ مہینوں میں کام آتی رہیں. اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیے؟ میں عرض کروں گا روایات سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان کا شیطان مختلف ہے. صحیح. کسی کو مثلاً جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے,
تو اصل وہ یعنی اسی میں ہی یہ مطلب شیطان ہے یا حمزاد ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ شیطان ہے. یعنی بعض اخلاقی بیماریاں، ضروری نہیں کہ ساری بیماریاں، ایک آدمی ہے وہ مثلا نماز میں بہت زیادہ سستی کرتا ہے صحیح. تو یہ اس کا شیطان یہ ہے. بعض انسان جو ہیں وہ وسوسوں کی وجہ سے بیچارے مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ان کا شیطان جو ہے. اسی طرح ہر انسان کا شیطان جو ہے کسی کو موسیقی کی لت پڑی ہے، کسی کو موسیقی کی مصیبت ہے تو وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہتا. کسی کو ڈرگ کی مسئلہ ہے. اور اسی طرح سارے مسائل ہیں نا جی، سارے مسائل. تو اس مہینے میں جب روزہ رکھے گا تو یہ بہت ساری چیزیں جی 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 اس حالت میں یہ کام کرنا نہیں ہے. نہیں کرنا. تو گویا اس کو یوں سمجھیں، ایک دوبارہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو شیطان بند ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر کی شیطنت انسان کی ختم ہو جاتی. جی ہاں، ایسا نہیں کہ رمضان آتے ہی یہ لوگ معصوم ہو جاتے ہیں، معصوم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، خداوند عالم مغفرت کے دروازے زیادہ کھول دیتا ہے نسبتاً عام حالات کی نسبت. تو گویا شیطان کو قابو کرنے کی طاقت زیادہ آ جاتی ہے. جی. یوں سمجھنے یعنی شیطان کو قابو کرنا کمپیریٹیولی آسان ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں بالنسبت باقی. تو لہٰذا یہ جو کعب بند ہو جاتا ہے، گویا پروردگار مومن کو، روزہ دار کو یہ قوت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے شیطان کو قابو کر لے جی، اور اس بیماری کے اوپر قابو پا لے، جو اس بیماری جس کی وجہ سے وہ بیچارہ مبتلا ہے اور یا مثلا خداوند عالم کی معصیت کرتا ہے. یہ ایک اس حوالے سے میں ایک نقطہ عرض کروں گا. یہ جو ہے نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین. مومنوں کو بشارت دے دو. کون کون سے گروپ ہیں؟ تائبون ہیں، عابدون ہیں، حامدون، السائحون. سائحون کا معنی ہے سیر کرنے والے. صحیح. اچھا، روایت میں پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ سائحون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہم الصائمون، یہ روزہ دار ہیں. روزہ دار ہیں جو سیر کرتے ہیں. یہ بات اس بات کے ساتھ بڑی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے جو کہ قرآن کریم نے استعمال کی ہے کہ سیر کرنے والا. گویا سیر کون کرتا ہے؟ عالم معنی میں سیر کرنا. جی. خداوند عالم کی اطاعت کے نتیجے میں عالم معنی اور معنویت کے ساتھ انسان کی روح اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس کائنات کی حقیقتوں کو جاننا شروع کر دیتا ہے انسان. لہٰذا صبر، یہ کیا کہتے ہیں، ماہ سیام جو ہے، روزے دار کو پروردگار یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ قابو پا لے، شیطان پہ قابو پا لے، اور قابو پانے کے بعد اس عالم کی حقیقتوں کو جاننے کے لیے عالم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے کہ وہ سیر کرنا شروع کر دے. لہٰذا یہ بڑی خوبصورت ایک تعبیر ہے کہ روزہ دار ہیں جو کہ سیر و سیاحت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جو فرمایا کہ سوم علی وانا عاجزی بہی، کہ سوم جو ہے وہ یہ خاص عبادت ہے جو میرے ساتھ مربوط ہے اور میں ہی جزا دینے والا وہی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا. گویا درمیان میں روزہ دار ایک ایسا مخلوق ہے، ایک ایسا خدا کا بندہ ہے جس کا پروردگار سے قرب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی براہ راست ایک رابطے کی ایک کیفیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے ان احادیث و روایات میں. لہذا وہ جو شیطان والی بات ہے، وہ اصل شیطان انسان کا اندر رہتا ہے جب تک کہ وہ اس کو قابو نہ کرے. اور میں ایک آپ کی اس گفتگو پہ ایک بات اضافہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین نے کہاں یہ کہا ہے کہ اپنے عقائد کی جنگ تم بیٹل فیلڈ میں لڑو. اگر عقیدے کو آپ نے میدان جنگ میں جا کے اس کو نافذ کرنا ہے، میدان گولی، اور میں پچھلے دنوں بھی عرض کر رہا تھا گولی اور گالی سے کسی عقیدے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جی. یعنی آیا واقعاً جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں جنہوں نے اتنا بڑا میسج اس عالم کے اندر دیا کہ کیا وہ انہوں نے اپنا مطلب ہے جو مذہب تھا آیا میدان جنگ میں بیان کیا ہے؟ آیا تلوار کے ساتھ بیان کیا ہے؟ خدا غارت کرے ان ظالموں کو جو اسلام کا نام نابود کر رہے ہیں. زبردستی کرتے ہیں. یعنی کون سا دین ہے جو کہتا ہے کہ
مطلب ہے تم گولی سے اور تلوار سے اور دھونس سے اور دھاندلی سے اور قوت سے اپنے عقیدے کو نافذ کرو. عقیدے کا معاملہ بیٹل فیلڈ نہیں ہے، عقیدے کا معاملہ میدان برہان ہے، عقیدے کا معاملہ ٹیبل ٹاک ہے، عقیدے کا معاملہ کتابی بحثیں ہیں، عقیدے کا معاملہ ایکسچینج آف ویوز ہے. عقیدے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انسان اگر تم نہیں مانتے اور یہ تکفیری جو ہیں اپنے علاوہ کسی کو نہ انسان سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور اپنے علاوہ ہر ایک کو یہ خدا جانے یہ مطلب ہے. اور یہ واقعہ اور زبردستی دیکھیں جہاد النکاح کے نام پر سینکڑوں خواتین کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور زبردستی ان سے یعنی زنا ہی کہیں گے، وہ ایسے نکاح تو ایسے ہی نام دیا ہوا ہے، وَإِلَّا ان کو لے کر جاتے ہیں اور جہاد النکاح کے نام پر. اور پھر یہ ہے کہ خواتین کی جو عصمت دری کی جا رہی ہے، اور یعنی ایک خاتون اور کئی یہ دہشت گرد اور ظالم لوگ جو ہوتے ہیں، اور یہ سعودی مفتی جو فتوے دے رہے ہیں جہاد النکاح کے، تو اس طرح سے جہاں قتل کیا جا رہا ہے وہاں پر خواتین کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ظلم و بربریت انجام دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہم ان شیاطین کو جو انسان کے اندرونی شیطان ہیں اس کو قابو کریں، اور خداوند عالم ان ظالموں کو بھی غارت کرے. تو دین میں تو لا اکراہ فی الدین جو ہے نا، دلوں کو بندوق کے ذریعے نہیں جھکایا جا سکتا. دلوں کے سامنے تو اب لاجک اور عقلی اور برہانی اور دلیل بات پیش کریں آپ، تو پھر اگر اس کو سمجھ لے انسان تو پھر وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے. وہ بندوق کے زور پر تو گردنیں تو جھک سکتی ہیں کہ جب تک ان کا تسلط پیدا ہو گیا چپ رہے گا، وَإِلَّا دل سے تو قبول نہیں کرے گا. زبردستی سے منافقت پیدا ہوتی ہے، اسلام نہیں آتا. تو ماہ مبارک رمضان کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، مادی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، اور وہاں جو معاشرتی اثر ہے وہ ہے مساوات، کہ روزہ جو ہے اس کا اجتماعی اور معاشرتی اثر جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. روزہ انسانی معاشرے کے لیے ایک درس مساوات ہے، کیونکہ اس مذہبی فریضہ کی انجام دہی سے صاحب ثروت لوگ بھوکے اور معاشرے کے محروم افراد کی کیفیت کا احساس کر سکیں گے، اور دوسری طرف شب اور روزہ کی غذا میں بحث کر کے ان کی مدد کے لیے جلدی کریں گے. ظاہر ہے کہ جو لوگ جن کے لیے ہر وقت غذائیں آمادہ ہیں وہ جب وہ بھی روزہ رکھیں گے اور غریب آدمی روزہ رکھیں گے تو ان کا احساس ہوگا کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہے، اور پھر ان میں ایک جذبہ و ہمدردی پیدا ہوگی. اور اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے لیے روزے قرار دے کر سب کو مساوی کر دیا تاکہ وہ سب روزے رکھیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ روزے کی علت اور سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ روزہ اس لیے واجب ہوا ہے کہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات قائم ہو جائے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ غنی بھی بھوک کا مزہ چکھ لے اور فقیر کا حق ادا کرے، کیونکہ مالدار عموماً جو کچھ چاہتے ہیں ان کے لیے فراہم ہوتا ہے، غذا چاہتا ہے. اچھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے درمیان مساوات قائم ہو جائے. تو عزیزان گرامی، آج ہم نے کچھ روزہ کے بارے میں بحث کی ہے، اور جو اس کے اجتماعی اثرات ہیں ان میں سے کچھ کو بیان کیا ہے، جو روحانی فائدے ہیں اور جو اس کے جسمانی فائدے ہیں. کہا گیا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو. تو ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں کہ اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے سرکار، تو اس کے بعد میں دعا بھی 1-2 منٹ کی پڑھنی ہے. جی بس 1 منٹ میں. سرکار دو عالم کی حدیث ہے، ان للہ مائدۃ علیہا الماء لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر لا یقعد علیہا الا الصائمون. خدا کے پاس ایک ایسا دسترخوان ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں یہ بات محسوس کی ہے. اس دسترخوان پہ فقط روزہ دار بیٹھیں گے. واہ جی واہ. اور یہ کہا گیا کہ جنت کا ایک دروازہ بھی باب و ریان جو ہے وہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے کھلے گا جو روزے رکھتے تھے. تو خداوند عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور عزیزان گرامی 1-2 منٹ باقی ہیں، میں دعا پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.